اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا احسن طریقے سے رخصت کر دینا ہے، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے رخصت کے وقت اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں سوائے اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ خاتون خلا لینے کے لیے کچھ دے دلا دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، اور اگر وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں خوش اسلوبی سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، لیکن انہیں ایذا دینے اور زیادتی کرنے کے لیے روکے نہ رکھو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ تم اللہ کی آیات کا
مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جو اس نے کتاب و حکمت کی شکل میں نازل فرمایا ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔